السلام علیکم۔ دیکھیے، جب ایک امتحان میں انسان فیل ہوتا ہے نا تو اگلا امتحان اس سے مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ جماعت والوں نے اپنا معاملہ بہت مشکل کر دیا ہے، اور یہی بات ان کو کہی گئی تھی، دیکھو اس سے توبہ کرواؤ۔ سارے مل کے جاتے، سارے سمجھاتے، تو یعنی باقی اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہے۔ اب کیا کہا جا سکے، بس وقت کی اینڈ جو ہے، آخری اعمال بہت برے ہوئے ہیں۔ شرک کے اندر مبتلا ہو کے گیا محمد حنیف، لیکن اب پیچھے والوں کا معاملہ اور مشکل کر گیا ہے۔ پہلے تو صرف اتنی بات تھی کہ بس سجدہ اللہ کو مان لو، بات ختم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو ماننے کے باوجود جب تک محمد حنیف کو کافر نہیں کہو گے تم ایمان میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہو۔ یہ اصول ہے۔ یہ بالکل اسی جگہ کھڑے ہو گئے جس طرح اہل حدیث کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی نہیں، مردہ نہیں سنتا، نہیں سنتا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہڈیاں ہیں، خاک ہے، یہاں تک مانتے ہیں۔ تو ان کو کہا جائے کہ اگر یہ مانتے ہو تو جنہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا ان کے بارے میں کیا؟ نہ نہ، ان کو کچھ نہ کہنا، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ احمد ابن حنبل اتنے کوڑے کھائے، اتنی ماریں کھائیں، واقعی کھائیں، لیکن اصل چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے۔ جتنا مرضی انبیاء سے زیادہ کس نے ماریں کھائی ہوں گی اور تکلیفیں اٹھائی ہوں گی؟ مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ مالک نے کسی سے ڈراوا دیا تھا یا حقیقت بیان کی ہے؟ مالک فرماتا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ کیا کرایا تھا ان کا سب میں غارت کر دیتا۔ سورہ زمر میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، آخری نبی ہیں آپ، پہلے کو بھی یہی بتایا تھا، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو براہ راست یہ بات بتائی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ شرک اللہ کو گالی ہے، یہ کوئی گاجر مولی نہیں ہے کہ پیٹ میں جا کے ہضم ہو جائے، یہ ابلتی ہے۔ جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے، یہ ایسا مرض ہے، جب تک کوئی خود اس کا اپنا علاج نہ کرے کوئی دوسرا کسی کا علاج کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جماعت والوں کے لیے، عبداللہ عمر کے لیے، خاص کر ڈاکٹر عبداللہ عمر کے لیے بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا، مشکل مسئلہ بن گیا۔ دلدل میں یہ پھنس جائے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی ہمت کرے، اللہ ان کو توفیق دے، ڈر جائیں گے اللہ سے، اور کچھ آخرت کا معاملہ کہ کتنی بڑی جنت سے یہ محروم رہ جائیں گے، کتنی بڑی خوفناک آگ کے اندر یہ چلے جائیں گے۔ تو اب ان کے لیے ہمارا یہی معاملہ ہے کہ اگر جہنم میں جانے کا شوق ہے نا تو ڈٹے رہو، سجدہ تعظیمی کے اوپر بھی ڈٹے رہو، کفر بالطاغوت بھی نہ کرو، چلاتے رہو، بناتے رہو مساجد، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جب تک ایمان خالص نہ کرو۔ یہ اصول ہے، سب کے لیے یہی اصول ہے۔ یہ بے اصولیاں کیسی کہ دیوبندیوں کے لیے اور بریلیوں کے لیے اور اہل حدیثوں کے لیے اور اصول ہیں، اور ان مومنین کے لیے اور اصول ہیں؟ بالکل نہیں۔ اب یہ بالکل وہی پوزیشن ہے ان کی جو بریلویوں کی، دیوبندیوں کی اور اہل حدیثوں کی تھی، کہ اللہ کے کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کی بات کو مانتے ہیں۔